العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 کا دوسرا حصہ آج کے درس شریف میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے درس شریف میں حج کے اور عمرہ کے متعلق کچھ امور تھے کہ ایسے لوگ جو کسی وجہ سے اپنا حج جو ہے وہ مکمل نہ کر سکیں یا حج کے ساتھ عمرہ کرنا چاہیں تو ان پر کیا کیا پابندیاں ہیں، یا وہ کسی وجہ سے مقام حج پر یا مقام عمرہ پر وہ نہ پہنچ سکیں تو پھر ان کے لیے اگر اپنے وطن میں احرام باندھا ہوا ہے تو احرام کھولنے سے پہلے ان کے لیے کیا کرنا لازم ہے، تو ان باتوں کا بیان پچھلے درس شریف میں گزر چکا۔ آج انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ حضور فرید الاسر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نور القرآن کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حج اور عمرہ کا فرق۔ حج کا معنی قصد اور ارادے کے آتے ہیں، بیت اللہ شریف کی حاضری کا ارادہ ہوتا ہے۔ حج کا معنی سال کا ہے کہ یہ فریضہ سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جو عمر بھر میں کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمرہ کا معنی آبادی ہو کہ سال بھر ادا ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے بیت اللہ شریف کی آبادی رہتی ہے، اسی بنا پر اسے عمرہ کہا جاتا ہے۔ حج فرض ہے، عمرہ سنت ہے۔ حج و عمرہ کو ایک ساتھ ادا کرنا افضل ہے، اسے قران کہتے ہیں۔ حج کی اقسام۔ حج پہلی قسم حج افراد ہے، صرف مناسک حج ادا کیے جائیں، اس سے پہلے عمرہ نہ کیا جائے، یہ صرف مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کے لیے ہے۔ دوسری قسم حج تمتع۔ میقات وہ جگہ ہے جہاں سے حرم کی زیارت کرنے والے کے لیے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہے۔ مختلف طرفوں سے میقات بھی مختلف ہیں۔ پاکستانیوں کا میقات یا لم ہے۔ احرام باندھ یعنی میقات سے احرام باندھ لیا جائے اور عمرہ کرنے کے بعد سر منڈا کر احرام کھول دیا جائے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ لے اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد احرام کھول دے۔ تیسری قسم حج قران۔ میقات سے احرام باندھ کر عمرہ کیا جائے اور احرام کھولا نہ جائے، پھر اسی احرام کے ساتھ حج کے مناسک ادا کیے جائیں۔ منا، عرفات، مزدلفہ کی حاضری اسی احرام سے ہو۔ مناسک حج پورے کرنے کے بعد سر کے بال منڈوا کر یا کٹوا کر احرام کھول دیا تو یہ حج قران ہے۔ حج قران اور حج تمتع یہ دونوں باہر سے آنے والے حجاج کے لیے ہیں۔ حج افراد مکہ مکرمہ کے رہائشی لوگوں کے لیے ہے۔ حج و عمرہ کی تفصیلی احکام و مسائل کا جائزہ مطلوب ہو تو اس فقیر کی کتاب یعنی بابا جی پیر ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب حضور فرید الاسر کی کتاب راہنمائے حج مفید رہے گی، جو مختصر بھی ہے اور جامع بھی۔ حج کے فضائل۔ اسلام کے اس اہم فریضہ حج کے بہت سے فضائل درج ہیں۔ تمام عبادات میں اطاعت کا غلبہ ہے، مگر اس عظیم عبادت حج میں عشق کا غلبہ ہے۔ انصلہ لباس پہننا، خدا کو پانے کے لیے گھر بار چھوڑ کر جانا، اے اللہ حاضر ہوں، اے اللہ حاضر ہوں کا بار بار دہرانا، حجامت بنوانا، خوشبو لگانا، بیوی کے پاس جانے سے رکا رہنا، کعبہ شریف کے گرد گھومنا، منا، عرفات، مزدلفہ کی دیوانہ وار حاضری، شیطان کو کنکر مارنا، جانوروں کا ذبح کرنا، یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن میں عشق و محبت کا غلبہ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرہ اکٹھا کرو، یہ دونوں فقر اور گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ اس عام فریضہ کی ادائیگی میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کی ادائیگی سے عام گناہ تو معاف ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر حقوق العباد کی کوتاہیاں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔
حج کے فرائض، حج کے 3 فرائض ہیں: احرام باندھنا، عرفات میں ٹھہرنا اور طواف زیارت۔ ان میں سے کوئی ایک رہ گیا تو حج نہ ہوا۔ حج کے واجبات: نمبر 1 مزدلفہ میں ٹھہرنا، نمبر 2 صفا مروہ کی سعی کرنا، نمبر 3 جمرات کو کنکر مارنا، نمبر 4 طواف وداع کرنا اور نمبر 5 سر منڈانا۔ اگر ان احکام میں سے کوئی رہ گیا تو ایک دم یعنی بکری ذبح کرنا ہوگا۔ اس کفارہ کی ادائیگی کے بعد حج ہو گیا۔ اسلام کے ارکان میں سے حج ایک رکن ہے اور جمہور کے نظریے کے مطابق حج کی فرضیت ہجرت کے تیسرے سال سورہ آل عمران کی اس آیہ مبارکہ سے ہوئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ أَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عمرہ واجب ہے؟ آپ نے فرمایا واجب تو نہیں لیکن کر لو تو بہتر ہے، افضل ہے۔ امام اعظم امام مالک کے نزدیک عمرہ واجب نہیں سنت ہے۔ اس آیہ پاک میں ارشاد ہے عمرہ کا احرام باندھ لیا تو اب اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بعدد خلقہ